خوبصورت محفل میلاد پاک سجائی گئی جو ایصال ثواب کی خاطر تھی. یہ محفل خالی ایصال ثواب کی نہیں رہی بلکہ حصول ثواب کی بھی بن گئی کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہوئے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ماسٹر سلیم صاحب، صوفی راسد صاحب، یہ سارا خاندان عیدگاہ کے ساتھ ایک بالحانہ عقیدت اور محبت رکھتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نانین پاک کے صدقے سے ماسٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ان کی اولاد کو اپنے سائے رحمت میں رکھے، باغ اتفاق و محبت عطا فرمائے، ڈھیروں ڈھیر رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. دنیا میں انسان آتا ہی جانے کی خاطر ہے. یہ خوب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جب وہ انسان آیا تو اسی خاطر آیا کہ اس نے ایک دن جانا ہے. خیال اس طرف رکھنا چاہیے کہ آگے وہ کیا بھیج پا رہا ہے اپنے اصل گھر کی طرف، اپنے دائمی ٹھکانے کی طرف. موت کا کو یاد رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فرمایا کرتے کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو. مطلب یہ کہ اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے کہ آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل کوئی ہمیں چھوڑنے آئے گا. آگے کے لیے خیال رکھنا. اس حوالے سے صرف ایک حدیث مبارکہ کا باب جا کے رکھوں گا اور اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. بات آقا علیہ السلام کی ہے جن کے بارے میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. آپ کے دربار پاک سے ہمیں بڑی بہترین رہنمائی ملتی ہے، ہر چیز کی بہترین اعزاز سے ہماری تربیت کی جاتی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام رونق افروز ہیں. جیسے میں نے رات بات کی تھی، ایک ہی حدیث مبارک ابھی بھی ایک اپنے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک آپ میں باپ کے آگے رکھتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا جانا ہے. کیونکہ یہ محفل ایسی ہے ایصال ثواب کی خاطر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ماسٹر صاحب آگے تشریف لے گئے، ان کی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ ایسی اولاد جو پیچھے ہاتھ اٹھانے والی ہے وہ اللہ کریم کا اس بندے کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمان مبارک ہے کہ ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، اس حال میں جاتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ لاد کے چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ میرا رب اس کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکی کے پہاڑوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں کے قربان، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، پیچھے اس کی اولاد، اس کے ایسے چاہنے والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے رہتے ہیں یا اللہ کرم کر، احسان کر، انعام کر، ان کو بخش دے، ان کے گناہ معاف کر دے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی وہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ان کے گناہوں کے جو پہاڑ ہیں ان میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ دعاؤں کی وجہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور گناہوں کے پہاڑوں کی جگہ نیکی کے پہاڑ بن جاتے ہیں. میں جو حدیث مبارک آپ کے آگے رکھنے لگا تھا کہ ہم ادھر سے تربیت بھی حاصل کریں، وہ تو کریم ہے، مہربان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن رونق افروز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسے مفلس کہتے ہو؟ کس کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ یہ کامل ہے؟
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام غور سے سنیے گا میری بات، محفل میلاد پاک ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ خالی ہے، کنگل ہے، مفلس ہے، جس کے پلے کچھ نہ ہو، کوئی بکریوں کا ریوڑ نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی دولت نہیں، مال نہیں۔ آپ علیہ السلام آپ نے ہمیں کہ نہیں، اس کو کنگلا نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا یہ مفلس ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا نا، جو یہ دیں لے لو اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آپ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کنگلا کسے کہا جائے گا، کس کے بارے میں کہا جائے گا کہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا سے جاتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ پہاڑوں کی مانند اس نے اعمال اکٹھے کیے ہوئے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، ڈھیروں عبادات ہیں، وہ یہ لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت ہے، جن کے پیغام کائنات کے لیے اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لینا تو وہ جنت تو بعد کی بات ہے نا، یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب وہ ادھر جاتا ہے ڈھیروں اعمال ساتھ ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، لیکن جب وہ ادھر پیش ہوتا ہے اللہ کے حضور تو ادھر سے ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے مجھے فلاں مقام پر گالی دی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی کچھ نمازیں اٹھاؤ، اس کو دے دو۔ ایک ادھر سے آتا ہے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا فلاں مقام پر دل دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کے کچھ اعمال اس کو دے دو۔ ایک آتا ہے کہ کہتا ہے جو ہمارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے، افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پسندیدہ مشغلہ ہے ہم مسلمانوں کا بیک بائٹنگ، غیبت کرنا، خوش ہوتے ہیں، بیمار ہیں، ذہنی مریض ہیں، ہمیں لطف آتا ہے کسی کی برائی سن کے، یقینی طور پہ ہم ذہنی مریض ہیں۔ پاکستان میں تو رات کو بجائے اس کے سونے سے پہلے لوگ جا کے پتہ نہیں ادھر بھی وہ وبا پہنچی بھی ہوگی پاکستان کے ذریعے سے، وہ سارے کے سارے اینکرز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ترخچے اڑاتے ہیں لوگوں کو۔ کیفیت آپ کے سامنے ہے، حال آپ کے سامنے ہے۔ جس چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ بد کرو غیبت، مت چلو اشارہ دوسروں پہ، خالی زبان سے۔ آپ علیہ السلام نے تو کبھی کسی کو اس طرح کسی کا قد کم تھا ایسے بھی کرتے ہوئے دیکھا نہ جسے جاتے ہوئے، آپ نے خبردار یہ بھی غیبت ہے۔ یہ جو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ وہ بند میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اور وہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نقل اتارنا بھی غیبت ہے۔ حدیث میں موجود ہے، اپنی کوئی بات کبھی بھی نہیں کی، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کسی کو کہ عیب کو دیکھ کے اسے کہنا یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کی نقل اتارنا آپ نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ ہم مسلمان، اللہ رحم کرے ہمارے حال کیوں، ہم بجائے اس کے کہ اس سے بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ڈبہ کھول کے ذہنی مریض، سب ذہنی مریض، سب کو علاج کی ضرورت ہے، اور علاج ایک ہی جگہ ہے جدھر یہ میں بات کرتا ہوں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو گیا یہ نمازیوں کو یاد فرما رہے ہیں کہ بڑی نمازیں تھیں، یہ حاجیوں کو یاد فرما رہے ہیں حج کیے ہوئے تھے، یہ روزے داروں کو یاد فرما رہے ہیں روزے رکھے ہوئے تھے، یہ انہی کو مخاطب فرما کے فرما رہے ہیں جو یہ سب کام کرتے تھے لیکن ان کی روح کو نہیں سمجھتے تھے۔ روزہ کس لیے صاحب تقویٰ پہنچاؤ، نماز کس لیے برائی سے روک دیتی ہے۔ میں نے تو دیکھا، میں نے تو دین کو سمجھا، آپ تو میرے آقا نے فرمایا غیبت زنا سے بدتر،
ہم ان برائیوں میں مبتلا اور ہم کہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نے روح کو ہی نہیں سمجھا، ہم نے اصل کو نہیں پایا، اسی لیے تو آج الحمدللہ وہ وقت تھا کہ مسلمان کہیں جاتا تھا لوگ اسے نجات دہندہ کہتے تھے، ہمارے ہمیں کوئی سنبھالنے والا آ گیا، ہمارے کوئی کام آنے والے آ گیا۔ آج اس کرتوتوں کی وجہ سے I don't want to get into details کہ یہ سازشیں ہیں یا یہ پیڑ پلانٹڈ لوگ ہیں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن جو کیفیات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ میں وہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو کون کھوکھلا ہے، کون کنگلا ہے، کس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تسی سمجھ لو کہ چار چھ گھر ہونا ہے، نہیں، آپ فرمایا کنگلا وہ ہے کہ دنیا سے گیا بڑا نماز بڑے آج کیتے، لیکن ادھر گیا ادھر کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے جس چیز کی سختی سے ممانعت فرمائی تھی، حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں باس پرس شروع کی، یہاں تک کہ ساری نمازاں گئیاں، سارے روزے گئے، سارے حج گئے، خالی کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کنگلا اسے کہا جاتا ہے، اس تقریب میں مفلس سے کہا جاتا ہے، خالی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اس تقریب میں عہد کیجئے، انسان کمزور ہے لیکن کم سے کم اس اپنے آقا علیہ السلام ہم مسلمان تو ہے نا، کمزور مسلمان صحیح، پیڑے آنا ہی صحیح لیکن ہے تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اپنے دل سے عہد کیجئے، اپنے دل سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد دیکھیے یہ نہ کہ یہ فلان کی یہ اس میں بات نہیں ہے، کرنے والا اور سننے والا عین برابر ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ آپ عہد کریں کہ آج کے بعد میں اچھی بات کروں گا اور اچھی بات سنوں گا تاکہ کل آپ کے اکاؤنٹ میں بہت کچھ ہو جاؤں گا، آپ کا لمبا چوڑا کام ہو، آپ کی یہ نمازیں روزے بھی صحیح نمازیں روزے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح انداز کریں، ہم اپنے دین کی روح کو سمجھیں اور ہم اپنے چہار جانب ہماری طرف، ہماری چہار جانب جو ابھی ہے جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، ہم اس کے لیے باعث رحمت